سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا السلام. عرفان احمد خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں. ناظرین، سوشل میڈیا پہ ایک تفاہم برپا ہے. فرزانہ باری صاحبہ نے کہا جناب کہ پاکستان میں جو ایسے قوانین ہیں توہین مذہب کے، انہیں ختم کیا جائے. اس بار ان پر الزامات لگ رہے ہیں. کوئی لکھ رہا ہے یہ قادیانی ہے، کوئی لکھ رہا ہے یہ مرزئی ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، اور ان کی تصویریں لگا کر انہیں برا بھلا کہا جا رہا. خان صاحب، اتنی جذباتی قوم مسلمانوں کے اور بھی ممالک ہیں، وہاں پہ تو قوانین موجود نہیں ہیں، مگر یہاں پہ تو قوانین موجود ہیں اور غلط استعمال کیا جاتا ہے. کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ دیکھیں، یہ ایک ایسا سبجیکٹ بن گیا ہوا پاکستان کے اندر کہ جب بھی کوئی اس کے اوپر بات کرے، اس کی بات پر غور نہیں کیا جاتا وہ کہہ کیا رہا ہے. اس کو کوئی نہیں سنتا. بس لفظ سن کے کہ بھئی توہین مذہب یا توہین رسالت کا قانون سے متعلق کوئی بھی بات کر لو، اس میں ان کا یہ دو لفظ آ جائیں تو دنیا جو ہے بھڑک اٹھتی ہے. اب فرزانہ باری ایک بڑا اچھا نام ہے پاکستان کے اندر. جوانی سے حقوق کے لیے، خواتین کے حقوق کے لیے، ویسے ہیومن رائٹس کے لیے بڑی اچھی ایکٹیویسٹ ہیں. جو ایک خاص گروپ ہے خواتین کا پاکستان اسلام آباد میں، ان میں سے ایک وہ ہے. اور وہ ہمیشہ ہر معاملے میں، چاہے وہ بلوچستان کے مسئلہ ہو، خواتین کا مسئلہ ہو، ہیومن رائٹس کا مسئلہ ہو، وہ ضرور فرنٹ کے اوپر ہوتی ہیں. ڈی چوک تک بھی جاتی ہیں، نیشنل اسمبلی کے سامنے بھی مظاہرے کرنے والوں میں شامل ہوتی ہیں. اگر انہوں نے ایسی ایک تو وہ قانون تبدیل کرنا یہ سیاستدانوں کا کام ہے، یہ ایکٹیوسٹ کا کام نہیں ہے. ایکٹیوسٹ تو اس قانون کا جو غلط استعمال ہوتا ہے اس کی طرف توجہ دلاتے ہیں، حکمرانوں کی یا جن کے پاس پاور ہے اس قانون کو تبدیل کرنے کی، کہ بھئی یہ دیکھو یہ قانون آپ نے جس غرض سے بھی بنایا تھا، جس نیت سے بنایا تھا، اس کا سوسائٹی میں یہ غلط استعمال ہو رہا ہے. آپ کو پتا ہے کہ پچھلے چند ماہ پہلے طاہر اشرفی صاحب، جن کو انہوں نے سارا امتیاز یا جو تمغہ دیا ہے، ان کے بھائی نے ایک وکیل کے ساتھ مل کے بے پناہ نوجوانوں کے اوپر، جن میں خواتین بھی شامل تھیں، ایسے مقدمے بنائے تھے. اور چھوٹے مقدمے واٹس ایپ کا غلط استعمال کر کے، سوشل میڈیا کا غلط استعمال کر کے ان سے ایسے الفاظ نکلوائے گئے اور وہ ان کو پھر جو ہے ان کے مقدمے بنے. وہ 450 پر مقدمہ تھا. اب ان کا فیصلہ جب یہ بات ثابت ہو گئی اس دوران، جب ان کی ضمانتوں کے کیس چلے ہیں، کہ بھئی یہ چال چلی گئی ہے، ان کو پھنسایا گیا ان ساروں کو، اس کے بعد ان کا جلدی فیصلہ کر دینا چاہیے تھا. وہ مقدمے ابھی تک لٹکے ہوئے ہیں جس میں بعض خواتین بھی ہیں. تو اس ریفرنس کے اندر اگر انہوں نے بات کی ہے تو غلط نہیں کہا. اور جس قسم کے قوانین ہمارے یہاں پاور ملک مسلمان ملکوں کہیں بھی ایسے قوانین موجود نہیں ہے. ایسا قوانین کا غلط استعمال نہیں کیا جاتا مذہبی، جیسا کہ پاکستان کے اندر رواج پڑ گیا ہوا ہے. اب تو پھر کچھ عرصے سے ہم معاملہ کچھ کم ہوا ہے جب سے یہ پاور کے ہمارے اسٹیبلشمنٹ نے کو اس طرف توجہ کی ہے اور کچھ دبانا شروع کیا ہے لوگوں کو. ورنہ تو روز کی کہانی بنی ہوئی تھی کہ جی آپ جمعہ نہیں پڑھ سکتے، آپ جمعہ یہاں نہیں پڑھ سکتے، آپ اتنے بجے جمعہ پڑھ سکتے ہیں. اس قسم کے معاملات کے اندر مداخلتیں شروع ہو گئی تھی اور حد سے بڑھتے چلے جا رہے تھے یہ لوگ. اور اب جو فرزانہ باری کے خلاف طوفان پڑا ہے، اس بیچاری کا قصور یہی ہے کہ اس نے جو قوانین کا غلط استعمال ہو رہا ہے، اور ہر وہ قانون جس کا غلط استعمال ہو پھر اخیر اس کو ختم کر دینا چاہیے، یہی اس کا حل ہوا کرتا ہے. اس لحاظ سے فرزانہ باری غلط بات نہیں کہہ رہی. ایک دم الزامات لگا دینے کہ یہ فلاں فرقے سے تعلق رکھتی ہیں، ہماری قوم اتنی جذباتی کیوں ہے؟ قوم اتنی جذباتی نہیں ہے. بعض ایک طبقات ہیں ملک کے اندر جن کی روزی روٹی ہے وہ اسی سے چلتی ہے، انہیں مذہبی معاملات کو ہوا دینے سے. وہ اس قسم کی باتوں کو اوپر فوری طور پر اتر آتے ہیں. ورنہ قوم تو آپ بھی دیکھ لیں کہ اب کافی عرصے سے دنیا سمجھ گئی ہے کہ بھئی پہلے لوگ طالبان کو پسند کرتے تھے، اب طالبان کو پسند کرنے والا کوئی بھی پاکستان میں نہیں ہے. اب ہر بڑا طالبان کے خلاف ہے، طالبان کی پالیسیوں کے خلاف ہے، طالبان سے جان چھڑانا چاہتا ہے. یہ آہستہ آہستہ ایک چینج آ تو رہی ہے، لیکن بہرحال ابھی بھی ایسے چند لوگ موجود ہیں جو طالبان کی پالیسیز کو حمایت کرتے ہیں یا اس سوچ کو حمایت کرتے ہیں جس سوچ سے یہ اس قسم کی باتیں جو ہے جنم لیتی ہیں.
حضرت جب یہ قوانین موجود نہیں تھے پاکستان میں توہین مذہب کا، اس وقت بھی یہاں پہ ایسے معاملات ہوتے تھے؟ نہیں دیکھیں، پاکستان بڑا پرامن ملک تھا، پر ساری دنیا مل کر رہ رہی تھی. یہ جو 77 کے بعد ہے ضیاء الحق صاحب نے بیج بویا تھا، اس کے بعد سے یہ معاملہ بڑھتا چلا گیا. اور اس وقت وقت کی ضرورت تھی، طالبان پیدا کر رہے تھے، ہم نے پیدا کیے، ہم نے ان کو بنا دی. ہمارے مدرسوں میں طالبان پروان چڑھے اور پھر اس قسم کی سوچ کو جو ہے پھیلایا گیا، اور اس کا نقصان آج تک اٹھا رہے ہیں. اب حالات بدل چکے ہیں، خطے کے حالات بدل رہے ہیں. ان چیزوں سے جان چھڑانا جو ہے یہ بڑا ضروری ہو گیا ہے، اور اس چھڑائی بھی جا رہی ہے. بعض ایسے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں، لیکن یہ کہ کیونکہ ایک لمبے عرصے تک لے کے 50 سال کو زیادہ عرصہ گزر گیا اس سوچ کے ساتھ، تو اس کو تبدیلی کے اندر وقت لگے گا. اور تبدیلی ہم دیکھ رہے ہیں کچھ نہ کچھ آ رہی ہے، لیکن وہ عنصر بھی ابھی موجود ہے جو اس قسم کی سوچ کو پروان چڑھاتا ہے اور وہ معاشرے کے اندر بدامنی پیدا کرتا ہے. حضرت یہاں پہ یہ بتائیے کہ آج کل جس طرح سوشل میڈیا پہ خطرناک دھمکیاں دی جا رہی ہے، اپنے آپ کو سیف بھی رکھنا چاہیے فرزانہ باری صاحبہ جیسی خواتین کو، یا جو بھی اس بارے میں بات کریں؟ جو بھی دیکھا فرزانہ باری وغیرہ ویسے بھی اپنے آپ کو ان کی مخالفت کافی ہے، ان کے پیچھے کافی دنیا پڑی ہوئی ہے. وہ ہے ان کے ساتھ پوری ایک ٹیم ہے، اور خواتین کے حقوق کے لیے بات کرتی ہے. تو وہ خود اپنی کچھ نہ کچھ حفاظت جو ہے وہ کر کے رکھتے ہیں. تو لیکن یہ کہ بھائی یہ وہ طبقہ ہے جو معاشرے میں تبدیلی چاہتا ہے، وہ خاموش نہیں رہ سکتا. اس لیے بار بار ان کو آنا پڑتا ہے بات کرنے کے لیے، اور جس کی وجہ سے وہ نمایاں ہو جاتی ہیں. اچھا جی، اگلا سوال خان صاحب سے کرنے سے پہلے یہ میں بتا دوں کہ جس کے اوپر اس طرح کا کیس ہو جاتا ہے اس بیچارے کے گھر والے بھی خجل خراب ہو جاتے ہیں، اس کو جیل میں بھی جس طرح رکھا جاتا ہے، وہاں پہ انسانی حقوق کا جنازہ نکالا جاتا ہے، وہ دوبارہ اس معاشرے میں وہ بندہ رہنے نہیں دیا جاتا. اگر رہتا بھی تو کوئی نہ کوئی جانی نقصان یا کوئی نہ کوئی اسے نقصان پہنچایا جاتا ہے. تو اس طرح توجہ دینی چاہیے. خان صاحب کل جو وہاں پہ فلم چلی وہاں پہ اسلام آباد میں، مختصر بتائیے ایک بندے کو وردی کا اس طرح استعمال کرنا چاہیے؟ بات یہ ہے کہ ہم جب سوسائٹی یہ دیکھتی ہے نا، معاشرہ یہ دیکھتا ہوتا ہے کہ بھی ہر بات جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی چل رہی ہے، تو اسٹیبلشمنٹ والے بھی جو ہے وہ اپنی اس میں آ جاتے ہیں خڑ کے اندر. تو عام طور پہ تو ایسی جگہوں کے اوپر جہاں پر جھگڑے کی کیفیت ہو وہاں وردی میں جانا نہیں چاہیے، اور وہاں پہ سول کپڑوں میں جا کے بات، اور ان کو خود انوالو نہیں ہونا چاہیے تھا. جو وہاں کی ایڈمنسٹریشن تھی یا جو بھی انتظامیہ تھی ان سے جا کے وہ بات کرتے اور ان کی مارفت وہ اس بات معاملے کو حل کرنے کی کوشش کرتے. انہوں نے کیونکہ ان کی وائف تھی معاملے میں انوالو تھی، اس لیے انہوں نے خود حل کرنے کی کوشش کی. وہاں سے جو بات بگڑ گئی. تو ہر نوجوان آج کل آپ کو پتہ ہے جس قسم کی فضا بنی ہوئی ہے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کہ بھائی ہر معاملے میں ان کی مداخلت ہوتی ہے، اور ہر معاملے میں یہ دخل اندازی کر کے دنیا کو دباتے ہیں. تو اس وجہ سے پھر ظاہر ہے کہ نوجوان تو پھر جلدی اسٹال میں آ جاتے ہیں. انہوں نے پھر اسٹال میں آ کر ان کی ٹھگائی بھی کر دی آپس میں. تو ہر غلطی اس لحاظ سے یہ ہے کہ وردی والے کو خود احتیاط کرنی چاہیے تھی. حضرت اب ان بچوں کے ساتھ 37 بچوں پہ کیس بنا دیا گیا، ان کو غائب کیا جائے گا؟ کیا کیا جائے گا؟ کیونکہ دوسرے لوگوں کو تو میسج دینا نا کہ آئندہ آپ وردی والے کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھانا. دیکھیں یہ عدلیہ کے اوپر ہے، کیونکہ مقدمہ تو بھارت سیول میں چلے گا نا عدلیہ کے اندر. جو آرمی کا آدمی ہے اس کے اوپر ظاہر آرمی کے جو بھی ایکٹ لگیں گے آرمی والے جانے، لیکن جن بچوں کو بنا ہے وہ تو مقدمہ جو ہے وہ سول کورٹس میں چلے گا. تو عدلیہ کا کام ہے کہ وہ معاملے کو دیکھے اور انصاف کے ساتھ کام لے. جی آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ انصاف کے ساتھ کام ہو رہا ہے. دیکھیں یہ چھوٹا معمولی واقعہ ہے، اس کے اندر اس بات پہ بھی انصاف نہیں مل سکتا تو پھر تو بہت برا حال ہے ہمارے ملک کے اندر انصاف کا. ہاں صاحب یہاں پہ تو یہ بنایا گیا کہ وردی پہ کیوں ہاتھ ڈالا آپ نے، اس اگر تو وہ بات ہی نہیں ہو رہی کہ وہ بندے کا کیا کردار تھا، وردی سامنے لے کے آئے. دیکھیں وردی بھی ہے، لیکن دوسری طرف بھی دیکھیں کہ اس نے فائرنگ کی ہے، سرکاری پستول کے ساتھ فائرنگ کی ہے وہاں پر، وہ بھی اس سے بڑا جرم ہے.
ٹھیک ہے لیکن یہ معاملہ بازار یہ مجھے نظر آتا ہے کہ معاملہ دبا دیا جائے گا. چلے اللہ کرے وہ بچے خیریت سے رہیں، مگر خبریں یہ آ رہی ہیں کہ ان کی اوپر کوئی نہ کوئی کیس بنائے جائیں گے، دیکھتے ہیں. خان صاحب آرمی چیف صاحب ایران کے دورے پہ ہیں، کیا چل رہا ہے وہاں پہ؟ دیکھیں اب یہ بات سامنے آئی ہے کہ بھئی ٹرمپ صاحب نے آرمی چیف صاحب سے درخواست کی تھی کہ ایران کو وہ گفت و شنید کی طرف لے کر آئے. تو گفت و شنید تو پہلے بھی جا رہی تھی، لیکن جو ایران کی ضد مطلب جو ایران چاہتا ہے کہ بھئی جس طرح صلح صفائی ہو یا جس طرح ایک معاہدہ جو ہے اس کی طرف ٹرمپ صاحب آئے تو وہ ان کی بہت بڑی سبکی ہے جتنی انہوں نے باتیں کی ہوئی ہیں. تو کیونکہ بیچ میں تعطل پیدا ہو گیا تھا، اس تعطل کو ختم کرنے کے لیے اب یہ خبر آنی شروع ہوئی ہے کہ بھئی ٹرمپ صاحب نے فون کر کے پچھلے ہفتے جنرل صاحب سے درخواست کی کہ وہ دوبارہ ایران کو بات چیت پر راضی کریں، جس کی وجہ سے وہ وہاں گئے ہیں ایران. اب انہوں نے کیا بات چیت کی یہ تو ابھی نہیں آئی، صرف جو اشارے دیے ہیں محسن نقوی صاحب نے اپنی ویب سائٹ پہ، وہ تو ایسی بات نہیں ہے کہ اندر کی بات ہے، آپ کہہ سکتے اس کو، تو آپ گھر بیٹھے بھی ایسی بات بنا سکتے ہیں. لیکن بہرحال اس سرکوں کو رزلٹ تو نکلے گا اور بات چیت جو ہے دوبارہ ایران کے ساتھ شروع ہوگی. جی خان صاحب جرمنی کی کیا خبریں ہیں آپ ذرا بتائیے ہمارے دیکھنے والا. جرمنی میں یہ منڈے سے آپ کو پتا سب کچھ شروع ہو گیا تھا، کل کیبنٹ کی میٹنگ بھی ہوئی ہے. تو لیکن جو بات میں کہنے لگوں وہ کیبنٹ کی میٹنگ میں ڈسکس نہیں ہوئی، لیکن حکومتی لیول کے اوپر اس کے اوپر کل تبادلہ خیال جو ہوا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی جرمنی کے اندر جو اب شیبنگ لولڈنگ جن کو ملی ہوئی ہے وہ 2,58,000 لوگ ہیں. ساڈی خیر ہو جائے. اس میں 68,000 ایسے لوگ ہیں جن کے پاس ٹریول ڈاکومنٹ نہیں ہے. اب شیبنگ لولڈنگ آپ کو پتا ہے کسی نہ کسی ریزن کی وجہ سے یا تو کیس ختم ہو جاتا ہے، پھر لوگ سوائٹ انٹرا دوسرا انٹرا کر دیتے ہیں، سالم کا تیسرا کر دیتے ہیں، تو اس کے اوپر نارمل اوپن کارڈ نہیں دیا جاتا، انہیں پھر اب شیبنگ لولڈنگ دی جاتی ہے. بعض لوگ بیماری کا بہانہ بنا کے ٹھہر جاتے ہیں، بعض ڈاکومنٹس کا بہانہ بنا کے دونوں کو ریزن پیدا کر کے جو ان کا کیس ختم ہو گیا ہوتا ہے پھر وہ اس کیس کو چلانے کے لیے کہ ہمیں یہ اسٹے مل جائے تو ان کو پھر اب شیبنگ لولڈنگ جو ہے وہ دی جاتی ہے. اب وہ 2,58,000 لوگ ہیں، ان کو آفر دی ہے حکومت نے کہ بھئی وہ پیسے لے کر اپنے گھروں کو چلے جائیں، جو ہم نے نئی اسکیم نکالی ہے. اس کے اوپر ایس پی ڈے اور سی ڈی یو کا اتفاق ہوا ہے اصل میں، اس کو وہ انہوں نے پبلک کیا کہ بھئی اگر یہ ایسے یہ لوگ جو ہے اگر جانا انہوں نے باہر ہے تو پھر ہم چاہتے ہیں کہ جو ہم نے اسکیم نکالی ہوئی ہے پیسے لے کر لوگوں کو جانے کی اس اسکیم سے فائدہ اٹھا لیں، ورنہ پھر یہ ہے کہ ہم ان کو لاگروں میں جو لاگر وغیرہ بنیں گے جو اسکیم کے تحت پھر ان کو وہاں پر ہمیں موو کرنا پڑے گا، ہمیں مطلب مشکل فیصلے ان کے لیے کرنے پڑیں گے. تو ابھی ایک انہوں نے اس قسم کی آفر دی ہے کہ آپ مطلب اس سے فائدہ اٹھا کے تو اپنے گھروں کی طرف جو ہے وہ چلے جائیں. جی اس کے علاوہ اب اسی سے متعلق خبر جو ہے وہ ایک سخت جنگ چل پڑی ہے سینٹرل یورپین کنٹریز اور اٹلی کے درمیان. آپ کو پتا ہے جو انہوں نے نیا فیصلہ کیا تھا کہ بھئی جو ڈبلنگ کا معاہدہ تھا اس کے تحت جو جہاں پر آئے گا وہاں پر اس کو واپس بھیجا جائے گا، اس کے اوپر پوری یورپین یونین جو ہے وہ متفق ہو گئی تھی، تو کہ بھی اس پر عمل درآمد جو ہے وہ کیا جائے. اس لحاظ سے اب اٹلی کے اوپر پریشر سب سے زیادہ پڑ رہا ہے کہ بھئی اٹلی نے لوگ سمندروں سے اٹلی کے ذریعے زیادہ آئے تھے شپوں کے اوپر، اور اٹلی نے بعد اس وقت زمانے میں لوگوں کو ٹھپے لگا کے دیے تھے تاکہ وہ یورپ کے دوسرے ملکوں کے اندر پھیل جائیں، اور دنیا پھیل بھی گئی تھی. اور یہ کہا جاتا ہے کہ 1,78,000 لوگ جو ہیں وہ اس طرح دوسرے ملکوں میں آئے ہوئے ہیں جن کو اب ڈبلن معاہدے کے تحت واپس اٹلی جانا چاہیے، اور اٹلی ان کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ایک سخت جنگ جو ہے وہ اندر حکومتوں کے درمیان چل رہی ہے. ابھی بھی 2026 کے اندر بھی وہ کہتے ہیں 8,878 افراد جو ہیں وہ وایا اٹلی سینٹرل یورپین ملکوں میں داخل ہوئے ہیں، اور جبکہ اٹلی، اسپین، گریک، سائپرس اور مالٹا یہ ایسے سمندری رستے ہیں جہاں سے دنیا آئی ہے، اور پھر اس کے بعد
یورپ کا انہوں نے رخ کیا اور ان میں سے 1,78,000 لوگ جو ہیں یہ ان 5 ملکوں سے بتاتے ہیں وہ آئے تھے اور ان میں سے 66,000 لوگ جو ہیں وہ اٹلی کے ذریعے آئے. تو ان کو اب وہاں پر واپس جانا چاہیے اور اٹلی کی حکومت اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو واپس لینے میں ہچکچاہٹ کا سامنا کرنا پڑ رہی ہے. تو یہ آج کل ایک جیسے کہنا چاہیے سر جنگ اس لحاظ سے سالم معاملے میں جو ہے وہ کا آغاز ہوا ہے اس لحاظ سے. اس کے علاوہ جرمنی نے ایک ویزا کا اعادہ کیا ہے, مطلب لوگوں کو توجہ دلائی ہے. ایک تو یہ ہے کہ جو لوگ جرمن یونیورسٹیوں سے گریجویشن کریں گے انہیں گریجویشن کرنے کے بعد 18 ماہ کا ویزا جو ہے جاب ویزا کہلائے گا وہ دیا جائے گا. یہ پہلے بھی دیا جاتا ہے, پہلے سال کا دیتے ہیں, اب ان کا 18 ماہ کا ویزا ہم ان کو دیں گے لیکن اس کی جرمن یونیورسٹی گریجویشن ہونی چاہیے اور اس 18 مہینے میں وہ کہیں بھی جاب جو ہے وہ جرمنی میں ڈھونڈ کے اپنے آپ کو یہاں مکمل شامل کر سکتا ہے. ایسے لوگ جو آؤس بلڈنگ وغیرہ کرتے ہیں, گریجویٹ نہیں کر سکتے, چھوٹے کام مطلب ڈگریاں لیتے ہیں یا ہاؤس بلڈنگ کر لیتے ہیں, یہاں پہ پریکٹیکلس وغیرہ کرتے ہیں, ان کو انہوں نے کہا کہ 12 مہینے کا ویزا جو ہے وہ دیا جائے گا. اور 2024 سے یہ اسکیم چل رہی ہے لیکن اس سے بہت کم لوگ جو ہے فائدہ اٹھا رہے ہیں کہ وہ 12 مہینے کے اندر کوئی اپنی ملازمت وغیرہ جو ہے وہ ڈھونڈ سکتے ہیں اس طرح کر کے. پھر یہ ہے کہ جو بلیو کارڈ کی اسکیم تھی یورو کی, اس کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ بھی انکم جو ہے وہ کم سے کم 50,700 ہونی چاہیے اور جو ہیلتھ کیئر میں کام کریں گے ان کی انکم جو ہے 45,934 ہونی چاہیے. اس کے بارے میں بھی یہ انہوں نے کہا کہ کم آمدنی کی نوکری جو ہے اس اگر ملتی ہے تو وہ بھی آپ لے سکتے ہیں. تو آپ کو نارمل آفس ہارٹ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں, وہ بلیو کارڈ کے لیے نہیں آئیں گے, رقم اتنی رہے گی لیکن اگر ان کو نوکری کم ملتی ہے تو ان کو یہ رستہ کھول دیا کہ وہ ایک نارمل آفس ہارٹ کے لیے اپلائی کر کے دیکھ لیں. اگر ان کو وہاں کی وہ عادت کا مجاز دے دے تو ان کو نارمل آپ کو دیا جائے گا. تو اسی طرح جرمن یونیورسٹی سے جنہوں نے گریجویشن کی ہے ان کو انہوں نے یہ سہولت دی ہے کہ ان کو 5 سال کے بعد وہ نیشنلٹی کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کے اندر یہ ہے کہ جو یونیورسٹی کی پڑھائی کا پیریڈ ہے وہ بھی اسی طرح اس میں مدت شمار کی جائے گی. جرمنی میں ان کا پیریڈ جو پہلے یہ نہیں تھا, پہلے اسٹوڈنٹ کا ویزا جو اسٹوڈنٹ ویزا پاس ہے اس مدت کو شمار نہیں کیا جاتا. اب انہوں نے 2 سہولتیں دی ہیں, تو 5 سال بعد اپلائی کر سکتے ہیں, اور دوسرا یہ ہے کہ بھی وہ پیریڈ ان کا جو ہے وہ بھی شمار ہوگا اس کے اندر. اس طرح جرمنی کے اندر آپ کو پتا اسکول کھلنے شروع ہو گئے ہیں, موسم مطلب گرمیوں کی چھٹیاں ختم ہونے کے بعد. تو کل برلین اور برانڈنبرگ کے اندر سے اسکولوں کے متعلق ایک رپورٹ جو ہے وہ شائع ہوئی ہے. اس میں وہ کہتے ہیں کہ 7,30,000 بچے جو ہے وہ برانڈنبرگ اور برلین میں واپس اسکولوں میں واپس آئے ہیں. اس میں برانڈنبرگ میں 3,24,000 اور برلین میں جو ہے 4,05,000 جو بندہ ہے وہ ہے. لیکن ان دونوں صوبوں کے اندر کہتے ہیں اساتذہ کی بہت کمی ہے. برلین کے اندر 500 اساتذہ کم ہے اسکولوں کے اندر, اور برانڈنبرگ کے اندر 300 اساتذہ جو ہے وہ کم ہے. اس کے لیے انہوں نے کہا کہ جرمنی کے اندر یہ تعداد مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اور ہمیں ٹیچرز نہیں مل رہے, جو اس بیروف میں لوگ کم آ رہے ہیں, تو جس کی وجہ سے اسکولوں کا معیار جو ہے یہ تعلیمی معیار جو ہے وہ یہاں پر گر رہا ہے. تو اس قسم کی خبریں جو ہیں جرمنی سے متعلق. ہاں صاحب 2,58,000 جو لوگ ڈولڈنگ پہ ہے, اگر یہ نہیں جاتے تو پھر انہیں بھیجا تو جائے گا نا, چھوڑے گے تو نہیں جرمن گورنمنٹ. اب دیکھیں اس کے اوپر جرمنی نے یہ بتایا کہ 5 ملکوں نے, جس میں جرمنی ہے, ہالینڈ ہے, آسٹریا ہے, فن لینڈ ہے, سویڈن ہے, انہوں نے مل کے, ڈنمارک ہے, انہوں نے مل کے جو ہے ایک اسکیم کے تحت جو ہے باہر کام اسے گرینڈے سے باہر یوگنڈا کہا جا رہا ہے کہ یوگنڈا کے اندر انہوں نے بات چیت کافی حد تک جو ہے کمپلیٹ ہو گئی ہے, اور یہ 2027 سے وہاں پر لاگر کھول دیں گے جس کے اندر ان لوگوں کو جو پھر وہاں شفٹ کر دیا جائے گا. تو اس لیے انہوں نے ایک آفر دی ہے کہ جن کو ہم پیسے دے رہے ہیں
یہ لوگ ان میں سے اپنے ملکوں اپنے گھروں کو چلے جائیں ہم سے پیسے لے کے. مطلب یہ کہ تو اسکیم اور نکالیے. جرمنی نے یہ نہیں تو پھر سوری یورپ نے یہ سوچ لیا کہ سب کو ان کو کھڈے لین لگانا ہی لگانا ہے. نہیں, اب جب ایک فیصلہ ہو گیا یورپین یونین کی طرف سے کہ ہاں بھائی ان کو باہر گیلری سے باہر ہم نے وہ بنانے ہیں, وہاں رکھنا ہے, تو اب یہ بھی بات سامنے آ گئی ہے یوگنڈا کے ساتھ بات چیت جو کافی حد تک آگے بڑھ گئی ہے. پھر وہاں پر لازماس میں لوگوں کو ہے حضرت اٹلی کے ساتھ جو معاملات چل رہے ہیں اس وقت یورپ کے کہ وہ واپس نہیں لے رہا اور یہ واپس لینا چاہتے ہیں, تو ان کے ساتھ کیا سلوک ہوگا پھر اگر وہ نہیں لیتا تو؟ دیکھیں یہ اٹلی کا معاملہ ہے, یہاں کوئی نہ کوئی آپس میں یہ سمجھوتا کر لیں گے, کوئی نہ کوئی راستہ پیدا کر لیں گے, کیونکہ جو سینٹرل ممالک یورپین کے ممالک ہیں یہ آپس میں کوئی نہ کوئی ایک دوسرے کو مطلب کے لیے کندھا بنتے ہیں اور کوئی نہ کوئی راستہ جو ہے پیدا کر لیتے ہیں. ابھی جو پہلی کوشش ہے جو قانون پاس ہوا ہے اس کے مطابق اس کو شنید کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اس پر عمل درآمد کیا جائے, اور اگر وہ نہیں اٹلی اس کے لیے کوئی نہ کوئی مددگار ہے اور معلوم مانگتا ہے تو پھر اس میں کوئی نہ کوئی ہیلپ جو ہے وہ ان کو دی جائے گی, کوئی کسی نہ کسی نتیجے پر بات کو پہنچا دیا جائے گا. اچھا خان صاحب آخر پہ یہ بتائیے کہ کتنی تعداد میں تقریباً یہاں اسٹوڈنٹ آتے ہوں گے جو جن کو یہ فائدہ پہنچتا ہے اور ان کو یہ کہا گیا کہ 18 ماہ تک کام کر لیں پھر 5 سال بعد وہ نیشنلٹی بھی لیتے ہیں, بڑی تعداد میں غیر ملکی آتے ہیں یہاں پہ پڑھنے کے لیے؟ غیر ملک بہت بڑی تعداد یہاں پر یونیورسٹی میں پڑھتی ہے کیونکہ یورپ میں سب سے سستی تعلیم جو ہے وہ جرمنی کے اندر ہی ہے. ایک تو یہ کہ یہاں کی سیمسٹر فیس بڑی تھوڑی ہے, پھر یہ ہے کہ جو سہولتیں عام جرمن اسٹوڈنٹ کو ملتی ہیں وہی سہولتیں جو ہیں وہ بلا تفریق تمام اسٹوڈنٹ کو دی جاتی ہیں. جیسے صوبائی پاس ہوتا ہے جو ریلوے کا وہ سب کو ملتا ہے, پھر بافک جو ہے وہ ہر اسٹوڈنٹ کو ملتا ہے چاہے اس کی نیشنلٹی کوئی ہو. اس طرح جو اسٹوڈنٹ ہائمز ہیں ان کے اندر بلا تفریق ان کو سب کو اسٹوڈنٹ کو رکھا جاتا ہے, تو اس قسم کی سہولتیں ہیں اس لیے بہت زیادہ اسٹوڈنٹ یہاں پہ آتا ہے. جرمنی جیسے مطلب پاکستان سے بھی اس وقت 2,500 کے قریب اسٹوڈنٹ جرمنی آیا ہوا ہے, جبکہ پہلے ہم 100-200 اس طرح سونا کرتے تھے. اب یہ کہا جاتا ہے کہ 2,500 سپر اسٹوڈنٹ جو ہے اور کثرت سے پاکستانی اسٹوڈنٹ بھی یہاں پر آ رہے ہیں. تو اب ان اسٹوڈنٹس کو انہوں نے باہر یہ سہولت دی ہے کہ آپ اگر یہاں رہنا چاہیں تو جرمنی کو ضرورت ہے ماہرین کی, پھر یہاں کے گریجویٹس جو ہیں وہ مل رہے ہیں. اس کے علاوہ کوئی خبر اس کے علاوہ اور بھی ہے؟ اس کے علاوہ یوکرائن کی کل 35ویں آزادی کی سالگرہ تھی علیحدگی ہونے کی, اور روس کے ساتھ لڑائی کو 5واں سال تھا, تو اس کے لیے یورپی یونین کے تمام ممالک نے وہاں جو انہوں نے فنکشن کیا یوکرائن نے وہاں بھجوائے تھے, اور جس میں برطانیہ کے نائب وزیر اعظم ان کا پہلا غیر سرکاری غیر ملکی دورہ تھا وہ بھی یہاں گئے تھے, یورپی یونین کونسل کے صدر بھی وہاں گئے تھے, لیکن امریکہ کا کوئی نمائندہ جو ہے اس تقریب میں شامل نہیں ہوا. اس کو بڑا محسوس کیا گیا کہ بھئی جنگ اس نے شروع کروائی اور اب یہ ہے کہ امریکہ جو ہے پیچھے ہٹ رہا ہے. تو اسی طرح جرمن چانسلر اور فرانس کے صدر کی بھی کمی محسوس کی گئی, اس کا ذکر کیا گیا, لیکن جرمن چانسلر کا کل پہلا دن تھا اپنی چھٹیوں کے بعد, یا دی وجہ ہو لیکن جرمنی کا ڈیلیگیشن جو ہے وہ موجود تھا. البتہ یورپی یونین کونسل کے سربراہ نے یہ اعلان کیا وہاں کہ بھئی 6.1 بلین جو ہے ملٹری کی مزید جو ہے ان کو مہیا کی جائے گی یوکرائن کو. یہ باہر ایک اضافی امداد جو ہے اس کا اعلان جو ہے وہ کیا گیا. چلیں جی, بہت شکریہ, بہت شکریہ خان صاحب آپ. اچھا جی, یہ بڑی خبر ہے وہاں پہ کہ یہ جو لوگ ڈولڈنگ پہ ہیں انہیں فکر کرنی چاہیے, اور جرمن گورنمنٹ ہو یا یورپ کے لوگ جو بھی یورپین گورنمنٹ جہاں پہ بھی آپ رہتے ہیں وہ چھوڑیں گے نہیں, تو بہتر ہے جو ملتا ہے وہ لے لو. بعد میں یوگنڈا میں تو بہت برے حالات ہیں وہاں پہ جو لوگ رہتے ہیں, میرا ان کے ساتھ رابطہ ہے, پاکستان سے بھی گئے ہوئے تھے, کئی واپس چلے گئے. تو اب فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے کیا, کیونکہ صاحب 18 سال سے اوپر ہوں گے, فیصلے تو خود آپ نے اپنے لینے. چینل کو سبسکرائب کریں.